کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی، مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 21ویں سے 35ویں آیت مقدسہ۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل انہیں سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے، جسے کسی عورت نے لے کر 3 سا آٹے میں ملا دیا، یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے ہجوم سے تمثیلوں میں کہی اور بلا تمثیل ان سے نہ بولتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھے مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم لوئلا کے مقدس اگنیشیس کا یوم یادگار مناتے ہیں، جبکہ لوئلا کا جو یہ مقدس ہے 1491 میں یہ پیدا ہوا۔ اس کے 13 بہن بھائی تھے، اور جب اس کی 7 سال عمر تھی تو تب اس کی والدہ خدا میں سو گئے۔ آخر کار اس نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ آرمی میں سلیکٹ ہوئے۔ جب آرمی میں کام کر رہے تھے تو کسی جنگ پر نکلے۔ جب جنگ پر نکلے تو ان کے ساتھ جو ہے نا بہت بڑا حادثہ پیش آیا کہ یہ بالکل مرنے کے قریب ہو۔ جب مرنے کے قریب ہوئے تو انہوں نے دعا کی خدا کے حضور میں کہ خدا تو مجھے شفا دے تو میں تیری راہ پر چلوں گا۔ خدا نے اسے تندرستی بخشی، اس نے سب کچھ چھوڑ کر خدا کی راہ کو اختیار کر لیا۔ اور آج جس جیسر جماعت کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، 1960 میں پاکستان کے اس خطے میں 1960 میں اسی جماعت کا جو یہ رکن ہے، یہ جو فادر بنا، پریسٹ بنا، وہ جماعت 1960 میں ادھر آئی اور پاکستان میں آ کر انہوں نے اپنے کام کو جاری ساری کیا۔ جیسے کہ ڈومینیکن جماعت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائسیسن جماعت، ٹھیک ہے نا، یہ یہاں پر اپنے منشور کے مطابق کیا کر رہے ہیں، کام کریں، لیکن ان کی جڑیں جو ہیں وہ عالمگیر کلیسیا کے ساتھ ملتی ہیں۔ ان کی جڑیں جو ہیں وہ کیتھولک کلیسیا کے ساتھ ملتی ہیں، یعنی کہ آخر کار یہ کون ہے، کیتھولک کلیسیا کے رکن ہیں، لیکن ان کی ڈپارٹمنٹس آگے علیحدہ ہیں، ان کے کام، ان کے طریقہ کار، ان کے منشور علیحدہ ہیں، لیکن خدا کے کام کو، خدا کے نام کو یہ جلال دیتے جا رہے ہیں۔ ہماری آج دعا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، اور ان کی زندگی میں بھی یہ ٹرن کی بات ہوتی ہے کہ وہ خدا کے حضور میں جھکیں اور خدا سے کہیں کہ میں اپنی زندگی خدا مقدس اگنیشیس کی طرح تیرے ساتھ وقف کرنا چاہتا ہوں، تیرے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ توفیق دے، مجھے یہ صحتیابی دے، تاکہ میں ایسا کر کے تیرے نام کو جلا دے سکوں۔ جبکہ آج کی پہلی تلاوت جو خروج کی کتاب سے لکھی ہے، جس میں ہم نے وہ واقعہ سنا ہے جس میں خدا کا بندہ مرد خدا کوہ سینا کے اوپر ہے، اور وہ خدا کے ساتھ ہم کلام ہے، اور خدا نے اسے 2 لوحیں دی، 2 لوحیں جو دی ان پر احکامات لکھے ہوئے تھے، وہ احکامات جو 10 احکام کہلاتے ہیں۔ اور جب وہ واپس آ رہا ہے تو اس نے کیا دیکھا کہ جو اس کی امت ہے، بنی اسرائیل جو قوم ہے، وہ قوم کیا کر رہی ہے، انہوں نے ایک بچڑا بنایا ہوا ہے۔ کس سے بنایا ہوا تھا؟ سونے کا بچڑا بنایا ہوا ہے، اور وہ سارے اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ اور کلام یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تو تراشی ہوئی مورت کے آگے کیا نہ کر، جھکنا۔ میں بھی، آپ بھی اس تراشی ہوئی مورت کے آگے آ کر کیا کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ لیکن بھائی یہ مورت کوئی عام نہیں ہے۔ مورت کا مطلب ہوتا ہے تصویر کا مطلب ہوتا ہے صورت کا مطلب ہوتا ہے شکل۔
ان کا مطلب ایک ہی ہے. میں اور آپ اگر اس صورت کے آگے یا مورت کے آگے جھکتے ہیں تو یہ وہ نشان ہے جس نشان پر خداوند یسوع مسیح نے کیا دی؟ میرے لیے اپنی جان دی. میرا اس کے اوپر اس کے سامنے جھکنا واجب ہے. کیتھولک کلیسیا ہر چیز کو بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھتی ہے. یاد رکھیں بائبل میں یہ واقعی بات منع ہے کہ تراشی ہوئی مورت کے آگے نہ جھکا جائے، لیکن ہم اس مورت کے آگے جھکتی ہیں جو مورت وہ ہے جس پر خداوند یسوع مسیح نے کیا دی؟ جان دی. اور آپ نے بہت ساری ہماری ایسی تصاویر بھی دیکھی ہیں کہ ایسی تصاویر جس پر خداوند یسوع مسیح کی شبیہ بنائی جاتی ہے، شکل بنائی جاتی ہے. بھائی ہمارا یہ ایمان ہے جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہمارے سامنے خداوند یسوع مسیح کا نقشہ نظر آتا ہے جو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کے سر پر کیا کیا گیا؟ کانٹوں کا تاج رکھا گیا. اس کے چہرے پر کیا گیا؟ مارا گیا، تمانچے مارے گئے. وہ ساری صورت ہمیں اس پر نظر آ رہی ہے. اور یاد رکھیے کہ 14 مقامات کی جب عبادت ہوتی ہے نا، اس 14 مقامات کی عبادت میں ایک مقام آتا ہے جو چھٹا مقام کہلاتا ہے. وہ کون سا مقام ہے؟ چھٹے مقام میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ویرونیکا ہے وہ آتی ہے اور خداوند یسوع مسیح کا کیا کرتی ہے؟ منہ پہنچتی ہے. جب وہ منہ پہنچتی ہے تو جس رومال سے وہ پہنچتی ہے وہ رومال عرصہ دراز کے بعد کیا کیا گیا؟ اس سے ہی اس خداوند یسوع مسیح کی تصویر کو سامنے لایا گیا تھا. یہ بات یاد رکھیے. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، جس طرح کہ میں نے اس جگہ پر ہاتھ رکھا ہے نا تو میرے ہاتھوں کے نشان اس کے اوپر چھپ گئے. آج دنیا اتنی تیز ہے، فاسٹ ہے کہ وہ پتہ کر سکتی ہے اس کے اوپر ہاتھ کس نے رکھا ہے. اسی طرح اس وقت بھی بڑے بڑے مصور، بڑے بڑے عالم لوگ تھے، بڑے بڑے مطلب کہ کلام کو، باتوں کو سمجھنے والے لوگ تھے، بڑے بڑے فہم والے لوگ تھے. تو یاد رکھیے اس وقت خدا یسوع مسیح کی جو شکل ہے اس طرح سامنے آئے. اور آپ نے کوئی بھی تصویر خدا یسوع مسیح کی دیکھی ہوگی نا تو اس میں خدا یسوع مسیح کی لمبی سی ناک دکھائی گئی ہے، لمبے بال دکھائے گئے ہیں، داڑھی دکھائی گئی ہے، پتلا سا چہرہ دکھایا گیا ہے، ماتھے پر بال تھوڑے سے جو ہیں وہ کم دکھائے گئے ہیں. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں. دوسرے نمبر پر ہم کسی اور شبیہ کے سامنے نہیں جھکتے، ہم اس شبیہ کے سامنے جھکتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی شبیہ ہے. اس لیے کیتھولک کلیسیا اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس شبیہ کے سامنے جھک سکتے ہیں، اسے سجدہ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں کہ کیتھولک کلیسیا جو ہے ہمیں اس بات کے بارے میں درس دیتی ہے کہ یہ کوئی اور صلیب نہیں ہے. یہ وہ صلیب تھی جسے پہلے لاندی کہا جاتا تھا، لیکن جب یسوع مسیح نے اس کے اوپر جان دے دی تو یہ صلیب فتح کا نشان بن گئے. ہم فتح کے نشان کے آگے جھکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے. اس کے ذریعے سے ہم نے کیا پائی ہے؟ نجات پائی ہے. تو مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، خداوند خدا کا بندہ مرد خدا موسیٰ اپنے بھائی ہارون پر کڑکڑاتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے کہ تو نے انہیں ایسا کرنے کیوں دیا؟ اس نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ یہ قوم تو ہے ہی ایسی. اور اس قوم نے آج تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان کی جو بات سی وہ رائی کے دانے کی مانند ہے، اور رائی کا دانہ کوئی اور نہیں ہے. رائی کا دانہ خود خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ اے کم اعتقادو، اگر تم رائی کے دانے کے برابر ایمان رکھو تو تم اگر شہتوت سے کہو گے نا کہ اکھڑ اور جا سمندر میں لگ تو وہ تمہاری کیا کرے گا؟ مان لے گا. کیونکہ یسوع مسیح نے وہاں پر یہ اشارہ دیا تھا کہ رائی کا دانہ میں ہوں، میرے برابر کیا رکھو؟ ایمان رکھو. اگر میرے برابر ایمان ہوگا نا تو جیسے میں نے کہا کہ ہوا تھم جا، پانی رک جا، وہ رک گئے، تھم گئے. میں نے کہا کہ لازر باہر آ جا تو لازر باہر آ گیا. اگر تم بھی ایسا کرو گے نا رائی کے دانے کے برابر ایمان رکھ کر تو پھر کیا ہوگا کہ تمہاری ہر بات مانی جائے. یسوع مسیح نے آج یہ بات فرمائی ہے کہ آسمان کی بات سے رائی کے دانے کی مانگ ہے. رائی کا دانہ کوئی اور نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح ہے. اور بونے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ خداوند خدا ہے. اور پاکستان کوئی اور نہیں ہے، وہ یہ زمین ہے. یہ پاکستان میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے لگایا ہے. خداوند خدا نے لگایا. خداوند خدا نے کہا آسمان تو آسمان بنے. خداوند خدا نے کہا پہاڑ تو پہاڑ بنے. خداوند خدا نے کہا نباتات، درخت، جو کچھ خداوند خدا کہتا گیا یہ پاکستان مارز وجود میں آتا گیا. آخرکار اس آدمی خداوند خدا نے کیا کیا؟ رائی کے دانے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو لیا اور اس نے اس زمین میں اسے کیا کیا؟ بو دیا. کیسے بو دیا؟ کوئی بھی درخت ہے اس کا بیج جب تک زمین کے اندر نہ جائے، اور جب زمین کے اندر جاتا ہے وہ اندر جا کر
مر جاتا ہے اور پھر وہ بڑی قدرت کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو پھل پھول پتیاں اور بہت سارا میری اور آپ کی صورت میں پھل لے کر آتا ہے۔ اسی طرح خدا یسوع مسیح کو بھی اس آسمانی خدا نے جو بائبل بتا رہی ہے کہ آدمی نے کیا لیا، رائی کے دانے کو لیا اور اپنے پاکستان میں بو ڈالا۔ اس خدا نے اس آدمی نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا۔ اس نے کیا کیا، اپنی جان دی، 3 دن تک زمین کے اندر رہے، 3 دن اور رات تک وہ زمین کے اندر رہے، مر گئے، لیکن بڑی قدرت کے ساتھ جب دوبارہ جی اٹھے تو کیا ہوا، بہت سارا اور پل لائے، زندگی لائے۔ جس طرح کہ ایک بیج کے ذریعے سے اور بہت ساری زندگیاں باہر آتی ہیں، اسی طرح خدا یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ایسا کر کے دکھایا ہے۔ تو آئیں، آج کا کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان رکھیں کہ خدا تو جو رائی کا دانہ ہے، ہمارا ایمان بھی تیرے برابر بن جائے، تاکہ ہم جو کچھ دنیا میں رہتے ہوئے تجھ سے مانگیں وہ ہمارے لیے مقرر ہو جائے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے دے، مسیح ہمارے کلام کے وسیلہ سے، آمین۔